یہ دو صحابی رسول ایک مرتبہ سمندر میں مچھلی پکڑنے گیا، اور جس وقت انہوں نے اس سمندر کے اندر مچھلی پکڑی اور مچھلی لے گیا، رات آدھی کر کے کار لے گیا، وہ مچھلی آدھی ابو بکر نے لی اور وہی مچھلی آدھی فاروق اعظم نے لی کہ اس مچھلی کا پکا گئے تیار کی ہو جائے۔ اور ابو بکر اور عمر کی بیوی نے رات پوری مچھلی پکانی شروع رکھی، مگر مچھلی تیار نہ ہوئی۔ صبح کو وقت ہو، فاروق اعظم نے سوچو کیا کہ اس میری جڑی مچھلی ہے آدھو اس جو مینا ہے ہو، شاید یہی مچھلی تیار نہیں ہوئی، تو لہٰذا مینا ابو بکر نہ ملنا چاہیے، انہوں نے پوچھنا چاہیے کہ جڑی مچھلی تم لے گیا تھا اس مرتبہ کیا تھا مچھلی تیار ہو گئی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کیا اور رستہ کے بیچ گیا، امتی ابو بکر بھی آیا کرے اور دونوں کی رستہ کے بیچ ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اے عمر، جڑی مچھلی کل میں ہمیں سمندر سے پکڑی تھی اور آدھی کی تھی، اور جڑی مچھلی نہ آدھی نہ ہو کر لے گیا تھا، پوری رات کا مچھلی میں آگ کے اوپر چاڑ کے رکھی، مگر اس کا اوپر آگ کو کوئی اثر نہ ہو۔ فاروق اعظم نے کیا کہ میرے نال بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ ساری مچھلی رات پوری بناتے رہو مگر وہ تیار نہ ہوئی، تو دعا میں بھی چیزیں گل ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ عمر ہمیں جو سارا بات لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانا چاہیے۔ دو صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کر لگا، یا رسول اللہ ہمیں مچھلی آنی تھی کھان واسطے، ہمیں مچھلی آنی تھی پکان کے واسطے، لیکن ایسا معاملہ ہو کہ پوری رات مچھلی ہمیں پتیلا میں چاڑ کے رکھی، تھلے آگ بال کے رکھی، لیکن مچھلی نہ آگ میں نہ کوئی فرق نہیں پیو، اس کے اوپر آگ کو کوئی اثر نہیں ہو۔ یا رسول اللہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو ابو بکر اور عمر، یا وہ مچھلی ہے جو اس سمندر کے پیچھے رہ گئے، میرا اوپر درود پاک پڑتی رہی ہے، لہٰذا اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے اوپر آگ حرام کر چھوڑی ہے۔ لوگوں جو مچھلی اگر سمندر کے پیچھے رہ گئے، رسول اللہ پر اگر درود پاک پڑھے اس پر آگ حرام ہے، اور جو امتی دنیا میں زندہ رہ گئے، حیات رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے نال درود پاک پڑھے گو، یقیناً اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماوے ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں میں واسطہ ہے جڑی اپنی نماز کے اندر سستی کریں۔ اور آج ہمارا حال دیکھو، ہمارا جوان کرا کے اندر 10 مدہ ہے، 10 میں بچھو ایک قسمت کا نماز پڑھے اور باقی 9 قسمت میں اپنا آرام کریں۔ اور میرا بزرگوں اور نوجوانوں یاد رکھو، اسے دنیا کے اندر اکبر بادشاہ بھی آیا ہے، اسے دنیا کے اندر سکندر بھی آیا ہے، اسے دنیا کے اندر بڑا بڑا بادشاہ آیا ہے، ساری زندگی بڑی بڑی دنیا کے حکومت کرتا آیا، اور جنہوں کے آس پاس بے شمار سکوٹی لگی ہوئی تھی، لیکن یاد کرو آج قبر میں ان کی ہڈیاں میں نال کے کر ہے، آج نام و نشان دنیا کے اندر نہیں بچو، آئیو نام لیوا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، آئیو نہ پکارنا کوئی نہیں ہے، آئیو نہ قبرستان میں بھول گیا ہے، آئیو بھی پتہ نہیں ہے ان کی قبر کیڑی جگہ ہے، آج یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قبرستان کے اندر دفن ہے۔ یاد رکھو اس دنیا کے اندر ایک شادی زندگی گزارنا لو، یاد رکھو مزہ کی زندگی بسر کرنا لو، یاد رکھو ایک وقت قریب آ رہے ہو، تھارا ہی بچہ تارے ہی اولاد تم نے اپنا تھا تارا جسم سے کپڑا اتار گئے، تم نے ننگا کر گئے اور تم نے اپنا مکان نکل گئے، قبرستان کی طرف لے جائے گا، اور اس قبرستان کی ویران مٹی کے اندر اس ویران کر کے اندر لے گئے، ایک بند کوشری کے اندر تم نے بند کرے گا، اور پھر پوچھو جاؤ اور دنیا کے اندر بھیجا گا انسانوں، دسوں میں تم دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا؟ اللہ رب العزت پوچھے گو دسوں دنیا کے اندر تھا بھیجے کو مقصد کیا تھا؟ یا تم میں دنیا کے اندر مال اور مکان جمع کرنے واسطے بڑا بڑا محل بنانے واسطے دنیا میں بھیجا تھا، بڑا بڑا پلاٹ خریدنے واسطے بھیجا تھا؟ نہ دنیا کے اندر بھیجا کس واسطے تھا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے واسطے بھیجا تھا۔ دنیا کے اندر بھیجا کس واسطے تھا؟ اللہ نے اپنا ذکر کے واسطے بھیجا تھا۔ لوگوں روزی دینا لو ہوگا، لوگوں سارا رزق کے اندر برکت کرنا لو ہوگا، عزت دینا لو ہوگا، ذلت دینا لو ہوگا، جس کا تم مانگا شکم کے اندر تھا، لیکن یاد کرو نا جس کا تم مانگا پیٹ کے اندر تھا، تم کو وقت یاد نہیں ہے کہ تم منہ سے کھا نہیں سکے تھا، تم ہاتھوں سے کما نہیں کر سکے، تیرا رب نے اس وقت تیری کمنے تھے ایک پائپ کے ذریعہ تیرے اندر رزق داخل کیا، تیرا شکم تھے ناف کے ذریعہ
اندر بھیجی ہے، کیا وہ رب کریم منہ داخل نہیں کر سکے تو؟ ہاں کر سکے تو، لیکن اس رب کریم نے اس ماں و شکم کے اندر، اس نجاست بھری زندگی کے اندر بھی تیرا رب نے تیری زبان کی حفاظت کی، تیرا رب نے تیرا اٹھن کی حفاظت کی، تیرا رب نے تیرا منہ کی حفاظت کی ہے۔ اگر وہی نجاست، اگر وہی رزق اگر منہ کے اندر آ گیا تو زبان نہ پاک ہو سکے تھی۔ تیرا رب نے ایسی جگہ کے اندر جس سوچ بھی انسان سکتا کہ زبان پاک رہ سکے، تیرا رب نے اس زبان پاک رکھی۔ اس کو مطلب یہ تھا کہ اے انسان وہ بھی پاک تھا، میرا نبی بھی پاک ہے، دنیا کے اندر ذکر کرنے والا انسان بھی پاک روڑا ہے، اور میرا ذکر کرنے سے پاک زبان کی ضرورت ہے، میرا ذکر کرنے سے پاک منہ کی ضرورت ہے، میرا آگے جھکنے سے پاک پیشانی کی ضرورت ہے، میرا آگے ہاتھ کرنے سے پاک ہاتھ کی ضرورت ہے، میری طرف چلن کے واسطے پاک قدم کی ضرورت ہے۔ اس واسطے انسان میں ماں میں شکم کے اندر بھی تیری زبان میں پاک رکھو، تیری زبان میں گندا نہیں ہونے دو۔ لیکن دنیا کے اندر جا کے بھول گئے کہ رب خالق وہ تھو، انہیں بھول گئے کہ وہ تیرا مالک تھو، انہیں بھول گئے کہ وہ تیرا رازق تھو، انہیں بھول گئے کہ وہ تیرا پالن والا تھو، انہیں بھول گئے کہ وہ تیرا زندگی دینے والا تھو، انہیں بھول گئے کہ وہ تیرا موت دینے والا تھو۔ انہیں یہ ساری چیز بھول گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح آج ہم لوگ کا نا نماز کے واسطے بلاوا، لوگوں آؤ نماز کے واسطے، لوگوں آؤ مسجد میں، لوگوں آؤ اللہ کی طرف، لوگوں آؤ رب کی بارگاہ میں جھکو۔ لوگوں کو سوال ہے، کوئی کہ میں باغ کے پچھم ہے، کوئی کہ میں گڈی چلانی ہے، کوئی کہ میں فلانا کم ہے، کوئی کہ اگر وہ ساری زندگی مولوی کے مسجد میں رہو، وہ مسجد میں رہو، میرا بچوں کو کیوں ہو؟ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں، اور موسیٰ نکل میرا دین کو کم کر، اور موسیٰ نکل میرا اسلام کو کم کر، اور موسیٰ نکل اللہ کی وحدانیت بیان کر، اور موسیٰ نکل رب کو پیغام کو کم کر لے گا جا۔ موسیٰ نے عرض کی، او مولا وہ اگر نکل جاؤں میرا بچوں کو کہہ ڈالو، او مولا وہ اگر نکل جاؤں میرا بیوی بچوں کو میری اولاد کو کہہ ڈالو۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ باہر نکل، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ہاتھوں مار۔ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلا، ایک پہاڑ تھا، اس پتھر کے اوپر ہاتھوں مارے، اپنا ہاتھوں مارے، پتھر بچو دو ہو گیا، پتھر کا ٹوٹا آیا، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا، اور وہ کیڑا بالکل نیلو پتھر یعنی نیلو پتھر کھائے کرا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم نے جو اور موسیٰ اس پتھر کے اندر دینا کوئی عزت پہچان کو ذریعہ جسو جو بالکل بند پتھر ہے، کڑا کے اندر جان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ موسیٰ یا گلدس اس کیڑا نا اس پتھر کے اندر روزی کون دیا کرا؟ جو نیلو پتھر اس پتھر کے اندر اس کیڑا نے کس نے پوچھایا؟ کیا جڑو تیرو رب اس پتھر بند پتھر کے اندر اس کیڑا نے روزی دے سکا؟ کیا موسیٰ وہ دینا رزق نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر بیٹھا ہے، اتنا میں ایک پرندوں درخت کے اوپر ہے، پرندوں زار زار چلاوا ہے، زور زور کر رہا ہے۔ میرا آقا کریم نے فرمایا اور میرا صحابہ اور میرا پر جان نفیدہ کرنا ہے، تم سمجھے یہ پرندوں کے ایک ہے۔ صحابہ نے عرض کی فدا کا بھی ہوگی، آقا ماں باپ قربان ہو جائے، ہم نہیں جانتا یا رسول اللہ یہ پرندوں کے ایک ہے۔ میرا آقا کریم نے فرمایا یہ پرندوں اکھا کی اندو ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، اور یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ وہ اگر اکھا کی کانو ہے میری غلطی نہیں ہے، اتنے کانو بناؤ اتنے اندو رکھو، یہ میری اکھا کے اندر روشنی نہیں دیتی، لیکن او میرا اللہ ان اکھا والا روزی تو دیکھ رہا ہے، لیکن اس اندھا نہ روزی کون دے گو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں سارو سنو تھو کہ اس اندھا نہ روزی کون دے گو؟ تو صحابہ کرام فرماوے کہ وہ پرندو جڑو ہے کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں دسو کہ یہ پرندو ہون کیوں چپ ہو گیا ہے؟ اس نے کیوں کہ اس واسطے یہ چپ ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے دعا کی اے میرا اللہ اندھا نہ روزی کون دے گا؟ جب اس نے اللہ رب العزت نے آوانا حکم دی تو آوانے دیگر چیزیں کچھ چکھ گئے آنی اور اس پرندہ کے منہ کے اندر داخل کی، پھر یہ چپ ہو گیا، یہ کھا گئے، صبر آ گیا، پھر دوبارہ رونے لگو۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم سمجھے یہ پرندوں کیوں رو ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ نے جو آقا نہیں جانتا اکھے یہ کیا کہہ کر ہے یہ کیا اے اللہ تیرا شکر ادا کروں، اے اللہ ساری نعمت ساری تعریف سارا کوئی تیرا واسطہ ہے جو تم اندھا نبی روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اللہ روزی دے سکے، اللہ روزی دے تو ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی روزی دے گو، لیکن اللہ کے آگے جھکنا سیکھو، اللہ کے آگے اللہ کی عبادت کرنی سیکھو۔ جدا مسجد میں آ گیا نماز پڑھے گا روزی مال میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے عرض کرنے دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا دن پوری مزدوری کروں، آقا پورا دن کماتا رہوں، پورا دن یا رسول اللہ طرح طرح کماتا رہوں، لیکن یا رسول اللہ میرا گھر کے اندر پوری نہیں پہ جاتی، میرا بچہ کو پورا گزارا نہیں ہوتا، میرا گھر کے اندر برکت محسوس نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرو کار جڑو ہے
وہ دروازہ جو گھر دے رہا ہے وہ رستہ کے پیچھے ہے، اور لہٰذا اس رستہ تے بے نمازی گزرا ہے، اور اس بے نمازی کی جڑی نظر ہے وہ تھارا کر کے اوپر پہ ہے، اس کی نظر پین کی وجہ سے تھارا کر کی ساری برکت ختم ہو جائے۔ لہٰذا او میرا صحابی جا اپنا کر کے اوپر پردو لا لے، جا اپنا دروازہ پر پردو لا، تاکہ کسی بے نمازی کی نظر تیرا کر کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نوجوانوں ذرا غور کرو، اپنا قربانہ میں جان کے دیکھو، اگر دروازہ کے باہروں بے نمازی دروازہ پر نظر مارے مکان کے اندروں اللہ کی برکت ختم ہو جائے، اگر دروازہ کے باہروں بے نمازی دروازہ پر نظر مارے گھر کی رحمت اور برکت ختم ہو جائے۔ لیکن اس گھر کے اٹھے والوں، اس گھر کے اندر کتنی برکت ہونی، اس گھر کے اندر کتنی رحمت ہونی، جس گھر کے اندر 10 گھر کا بندہ بے نمازی ہے، 10 گھر کا بندہ بچو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، غوث اعظم کی آنکھ کھلی، صبح فجر کا وقت ہو، اذان ہونے والی تھی، غوث اعظم نے اپنے گلی پکڑتا پکڑتا لوگوں نے نماز مسجد جگاتا جگاتا ایک گھر کا دروازہ پر پہنچا، اس دروازہ کے اوپر کتوں ستا ہوا تھا، نماز فجر کا وقت ہونے والا تھا، غوث اعظم نے جلال آیا، اس نے اپنی آسائے مبارک کی اگیا جڑی برشی لگی ہوئی تھی، اس نے آسو مارے اور کتا کا شکم کے بیچ لگو، کتا نے سوراخ ہو گئی، کتا نے عرض کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا اللہ تو میرا زبان دے تاکہ اس تیرا ولی نہ گل کر پاؤں۔ اللہ رب العزت نے زبان دی تھی، کتا نے غوث اعظم نے کیوں او خدا کا ولی وہ ستا مت ہو، لیکن تو میرا دس کہ میرا کس وجہ سے کس جرم نے برچھی ماری ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے کیوں بے شک سمجھو تو کتا ہے، لیکن یہ کتا تو یا گل میرا دس تینا پتہ نہیں ہے کہ نماز فجر کو وقت ہونا رہا ہے، بار اذان ہونا رہی ہے، اور تو دروازہ کے اوپر بکل ماموں دے کے بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا تو دروازہ چھوڑ نہیں ہو سکے۔ اے غوث اعظم دستگیر اور اس واسطے اپنوں منہ بکل میں چھپا گئے نہیں بیٹھو گو کہ نماز کو وقت ہو گیا ہے، لہٰذا او اللہ کا ولی میرا جواب سن لے کہ وہ منہ بکل کے اندر دے گئے کیوں بیٹھو ہاں۔ غوث اعظم نے جو ایک کتا دس یہ وجہ ہے، کس وجہ سے جڑو ہے تو اپنوں منہ بکل میں دے کے بیٹھو ہے، کتا نہیں کیوں اے اللہ کا پیارا ولی اے غوث اعظم دستگیر میرا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو اندر سے کوئی بندو بغیر نماز پڑھے باہر آ جائے اور میری نظر اس کا منہ پر پہ جائے اور پورا دن بنا کوئی خیر نہ پاوے، پورا دن بنا کچھ کھان واسطے نہ پے، اس واسطے او غوث اعظم دستگیر وہ جڑو ہے اس بے نمازی کے منہ چھپا کے بکل میں منہ لے کے بیٹھو ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لاؤ کہ بے نمازی تے کتوں بھی منہ چھپاوے، بے نمازی تے جانور بھی پناہ مانگے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ساری چیز جڑی ہے یہ ساری بے نمازی تے پناہ مانگے، یہ بے نمازی بھی منہ چھپاوے، لیکن یاد کرو جڑا لوگ بغیر نماز پڑھن دے صبح اپنا مال کے اندر سے اپنا مال نہ دیکھیں، انہیں جواب دیو کہ اس مال کے اندر اللہ کی برکت کی دعا نہیں ہے، کہ اس مال کے اندر جو اللہ کی رحمت کو نزول کس طرح ہونا ہے، اس مال نے تو نقصان کی طرف جانا ہے، اس اولاد نے تو نقصان کی طرف جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیاری بستی دے گزریا، بڑی اچھا محل مکان تھا، بڑی امیر بستی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھو تو بڑا خوش ہویا، ایک وقت آیا دوبارہ اس بستی دے گزریا، دیکھو کہ ساری بستی ختم ہو گئی ہے، یہ محل بھی نہیں ہے، یہ مکان بھی نہیں ہے، یہ لوگ بھی نظر نہیں آیا، سارا لوگ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رب باری تعالیٰ نے عرض کیا کہ مولا یہ بڑا امیر لوگ تھا، بڑی بہترین بستی تھی، اس میں کیا ہو کس طرح اجڑ گئی ہے، لیکن اللہ اکبر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے جواب آئے، او میرا عیسیٰ امیر بھی بڑا تھا، او عیسیٰ مالدار بھی بڑا تھا، او عیسیٰ یہ دانشور بھی تک بڑا تھا، لیکن اللہ نہ دے میرا پیغمبر ان پہ غلطیاں تھی، ان کا مطلب نمشق تھی مگر یہ نماز پڑھے نہیں تھا، ان یہ بے نمازی تھا، نماز کی طرف نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں کی بستی اجڑ گئی، جنہوں